الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة رفيقك رفيقي ورفيقي رفيق الله عدوك عدوي وعدوي عدو الله أو كما قال رواه الترمذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آبائك وآلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سندي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار سر الاسرار وسید الابرار مسند صدارت برجمان پیر طریقت رہبر شریعت اور سادات پیر سید مشتاق شاہ صاحب دامت وفاتہ اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا ابرار صاحب حافظ میاں محمد صاحب اور آج کی اس مبارک مطہر روحانی وجدانی عرفانی تاک رات میں جو ہماری میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں فخر القرآن زینت القرآن جناب قاری حق نواز زمزم صاحب برادر عزیز جناب حافظ طارق محمود قادری نصیبی زید مجد و دیگر ناطقان حضرات حفاظان کرام انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک وضاحت کرتا ہوں کہ میں یہاں بحیثیت مہمان حاضر نہیں ہوں بلکہ بحیثیت میزبان حاضر ہوں انجمن میری نصیحت کے حوالے سے آج ہمارا چھوٹا سا ایک اپنے مادرسہ کے بعد فنکشن بھی تھا الحمدللہ قاری صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بچوں کے ساتھ تقریباً 40 سے زائد بچوں کی تربیت کی مجھے حکم دیا میں نے کہا جی نوکر ہوں بارگاہ گولڈا مقدسہ کا اور سادات گرامی کا بھی نوکر ہوں اہلی کا بھی نوکر ہوں اہلی کے گھر کا بھی نوکر ہوں یہ کہا کرتے ہیں جی کہ نوکر کی کوئی نوکر موضوع بھی مجھے یہی دیا گیا ہے میں صرف ایک چیز بیان کروں گا کتاب کا نام ہے تہذیب التہذیب کہ اہلی اور قرآن کا تعلق کیا کیونکہ آج ختم قرآن شریف بھی ہے اور موضوع بھی ایسا مجھے دیا گیا کہ اہلی کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا اہلی کے ساتھ تعلق کیا تھا کیونکہ اس دور میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ لوگ اپنے جہالت کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے ناپ توڑ کر رہے ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا الحمدللہ ہم حنفی ہیں مسلک کے پکے ہیں کوئی ماننے والا پیر سیال کر بیٹھا ہے کوئی گولڈے کا ماننے والا بیٹھا ہے کسی کا ہاتھ طریقت کے شہنشاہ شاہ نقشبند کے ہاتھ میں ہے اور کوئی چشتیوں کا شہنشاہ کا غلام اور نوکر ہے الحمدللہ ہم پختہ عقیدہ والے ہیں فیصلہ قرآن اور حدیث سے کرنا بات بھی قرآن اور حدیث کی ہوگی لیکن آپ کی توجہ میں چاہوں گا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا کتاب کا نام تہذیب و تہذیب بہت مشہور کتاب اور ہر مسلک کے لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت ہے
ایک شخص دوڑتا ہوا کوفہ میں آیا، کہنے لگا بھائی علی کا قرآن سے عجیب تعلق ہے کہ ہر وقت علی قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ بلند آواز سے ذرا کہہ دیں، بات سننے والی ہے تو جو آخر تک آپ توجہ رکھیے اور بات صرف یہی کروں گا کہ عجیب تعلق ہے کہ علی کے ہر وقت ورد زبان قرآن رہتا ہے۔ صبح ہو تو علی کی زبان پہ قرآن، شام ہو تو قرآن، دوپہر ہو تو قرآن، ہر وقت علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کسی نے دوڑ کر کہا تو کوفہ والوں کا مزاج ایسا تھا، اعتراض کرنے والا کھڑا ہو گیا شخص کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ؟ یہ ممکن نہیں ہے کیسے؟ دلیل دو۔ کہا دلیل کی بات پوچھتے ہو، علی روزانہ ایک قرآن مجید ختم نہیں کرتا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک 2 مرتبہ علی قرآن ختم نہیں کرتا۔ یہ 24 گھنٹوں میں 8 پار ہوتے ہیں، ان 8 پہروں میں علی 10 مرتبہ قرآن کا ختم نہیں کرتا، 100 مرتبہ قرآن کو ختم نہیں کرتا، 1000 مرتبہ قرآن کو ختم نہیں کرتا۔ اس نے کہا پھر ختم کتنا کرتا ہے؟ کہا 50,000 مرتبہ بھی نہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں علی شیر خدا فاتح خیبر 60,000 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں قرآن کا ختم کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو شعور جواب دے گیا، عقل جواب دے گئی۔ توجہ چاہیے آپ کی، شعور اور ادراک جواب دے گئے، عقل جواب دے گئی، کل کو لے کر پیچھے رہ گئے۔ کاؤنٹنگ والے اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ عجیب قرآن کا تعلق ہے علی کے ساتھ کہ 60,000 ختم قرآن مجید اور وہ بھی 8 پیروں میں۔ دماغ مانتا نہیں تھا، اور علی کا مقام ہے بھی یہی کہ جس کو دماغ تسلیم نہیں کرتا۔ کیا بات! بڑا خوبصورت ساجد بھائی پڑھ رہے تھے اور لطف آ رہا تھا، آج دل کر رہا تھا احمد بھائی یہ پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، انہی کی نظر یہ شعر پیش کر رہا ہوں اور آپ سب کی ذوق کے پیش نظر کہ حضرت خواجہ نظام الدین غلام نظام الدین جامی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں قلم روک زبان سنبھال بے لغام نہ بن۔ کیا بات! کیا بات! سننے والا ہے، قلم روک زبان سنبھال بے لغام نہ بن، صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بن، تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک، علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن۔ علی کا مقام بھی ایسا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، علی کا مقام بھی ایسا ہے جو شعور و ادراک میں نہیں آتا، علی کا مقام بھی ایسا ہے کہ زمین والے بھی سوچتے رہ گئے، آسمان کے ملائکہ بھی اس کو سوچتے رہ گئے۔ علی زمانے میں نہیں آتا، سوچ میں نہیں آتا، وہ حیران ہو گئے، کہا سوچ میں نہیں آتے، یہ عقل بات تسلیم نہیں کرتی کہ علی 8 پیر اور قرآن کا ختم کتنی بار بولے؟ 8۔ پہلے کتاب کا نام میں نے دیکھی، وہ اعتراض نہ کرے، ویڈیو بن رہی ہے، تعظیم و تعظیم ایک حوالہ دیا، میں اور بھی دے سکتا ہوں، لیکن آسان کتاب جو ہر مکتبہ فکر کی لائبریری میں موجود ہوتی ہے، توجہ سے انہوں نے کہا دماغ نہیں مانتا۔ ایک کھڑے ہوئے اللہ کے ولی تھے، اس دور کے اوقافی تھے، ان کا نام تھا حضرت عارف شیرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کھڑے ہوئے تو کوفہ والوں سے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں علی کے ساتھ صبح گزارتا ہوں، شام گزارتا ہوں، 24 گھنٹے 8 پیر گزارتا ہوں، دیکھتا ہوں علی کا تعلق قرآن سے کتنا ہے اور قرآن کا تعلق علی سے کتنا ہے۔ جب یہ بات کہی انہوں نے اجازت دی، حضرت علی مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ہاتھ باندھ کر حضور میں حاضر ہوں، اور میں کیسے آنا ہوا؟ حضور معترض ہیں، اعتراض کرنے والے بہت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اتنے لمحے اتنا قرآن پڑھ لیتے، لوگ مانتے نہیں، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اجازت دیجئے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ان 8 پہروں کی اجازت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، دیکھ لینا۔ صبح ہوئی آئے، پھر شام ہوئی وہیں رہے، عشاء کی نماز ہوئی وہیں رہے، پھر صبح تہجد پڑھی وہیں رہے، صبح کی نماز ادا کی وہیں رہے، پھر
چہرہ سامنے تھا، ادھر آنکھیں عارف سیرانی کی تھیں، جو ہی چہرہ علی کو دیکھا بیہوش ہو گئے، بیہوش ہوئے۔ کس کو دیکھا؟ چہرہ علی کو۔ پھر بیٹھے ہیں، سادات بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، مدبر لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت وجہ علی نباتا، اور کما قال کہ لوگوں سن لو، جو علی کے چہرے کو دیکھ لے یوں سمجھ لے اس نے خدا کی عبادت کی ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت۔ یہاں علی کا لنگر بند نہیں ہوا، صحابہ بیٹھے تھے، ان کے دل میں آیا ہوگا ہم تو خوش قسمت ہے، علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں خدا کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی تو ہوں گے جو دیکھیں گے نہیں لیکن علی 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 کریں گے۔ وہ لوگ تو ہوں گے جن کی زبانوں پہ گرتے علی ہوگا، وہ لوگ بھی ہوں گے جو یا علی مدد کہیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو مولا علی پکاریں گے، وہ لوگ ہوں گے جو کائنات کا مولا علی کہیں گے۔ ان کو عبادت کا ثواب وہ مولا علی کے لنگر سے محروم، دل میں خیال آ سکتا ہے۔ اگلے ہی میں سرکار نے فرمایا پہلا حکم تھا زیارت وجہ علی جو نباتا، اب فرمایا ذکر علی جو نباتا، جس نے چہرہ علی کی زیارت کی اسے بھی خدا کی عبادت کا ثواب، اور جو علی کا ذکر کرتا ہے اسے بھی خدا کی عبادت کا ثواب عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھا کس کو؟ چہرہ علی کو۔ حضرت عارف شیرانی رحمۃ اللہ علیہ چہرہ علی کو دیکھا۔ کون علی؟ سنیے سرکار کی ترمذی شریف حدیث، سرکار کا قول گواہ ہے، سرکار نے فرمایا یا علی، لوگ اعتراض کرتے ہیں علی کے ساتھ یا کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا نادان کہ ہم نہیں لگاتے، یہ خود نبی پاک نے درس دیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی، اے علی، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، علی تو دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں بھی سردار ہے۔ یہ علی کا مقام ہے، علی کا مقام ہے۔ کون علی؟ آپ کی نظر پھر کر رہا ہوں، زین الفقراء علی، فقیر بے باک علی۔ آج سمجھنے والے علماء بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، بس ان کو سمجھ آئے گی، لیکن آپ بھی ذوق کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ زین الفقراء علی، فقیر بے باک علی، دروازے علم شاہ لولاک علی۔ یہ سننے والا ہے شعر کہ سمندر کی طرح موج بھی ہوتی ہے پاک، معصوم محمد ہے تو ہے معصوم علی۔ آنا من علی وعلی منا، میں علی سے، علی مجھ سے ہے۔ انت سید فی الدنیا وفی الآخرہ۔ آگے جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا رفیقوں کا رفیقی، تیرا دوست میرا دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ پھر خدا کا محبوب ہے۔ تجھے ماننے والا، اگر میں کہوں اردو میں زبان میں اس کا ترجمہ کہوں، جو تجھے مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے، جو مجھے مان گیا اس اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا دیا۔ دوست کا ادوبوں کا ادوبی، تیرا دشمن میرا دشمن، وادوبی ادوب اللہ، اور جو پھر میرا دشمن ہے خدا پھر اس سے دشمنی کرتا ہے۔ اور کما کا یہ مقام ہے علی۔ آگے سنیں، وہ بیہوش ہو گئے، وہ جو آیا نا، کہا بیہوش کیوں ہوئے؟ حضور آپ کے چہرے کو دیکھا، ہوں زمین پر، لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، زمین اور آسمان کے تمام علوم میرے سامنے کھول دیے گئے۔ علی کے چہرے کو کہا تسلی ہوئی؟ حضور تسلی تو ہو گئی، کیا آپ کا ہر لمحہ قرآن میں گزرتا ہے؟ آپ ہر لمحے قرآن کے ساتھ، قرآن آپ کے ساتھ ہے، تسلی تو ہو گئی ہے۔ حضور بتائیں کہ کس طرح قرآن آپ پڑھ لیتے ہیں؟ سوال اس کا آپ نے فرمایا ہے نا حسنا، ابا جان حاضر، حسین کہاں ہے؟ حسین بھی آئے حاضر، دونوں شہزادے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا حسین جاؤ میرے گھوڑے کی زین لے کر آؤ، دوڑے کر گھوڑے کی زین لے کر آئے۔ حسین بیٹا تم جاؤ میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ اس خاندان کا تعلق گھوڑے سے بھی ہے، زین سے بھی ہے، جہاد سے بھی ہے، شہادت سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے، قبر سے بھی ہے، عقبہ سے بھی ہے۔ بس فرق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو ان کے در اکثر پھیلا چاہتا ہے
جس کے ساتھ وہ لگ جائے. گھوڑا آیا سامنے, فرمایا ذہن رکھو, ذہن رکھی گئی. فرمایا دیکھنا چاہتے ہو علی قرآن کیسے پڑھتا ہے, اور علی کا تعلق قرآن سے کیا ہے, اور قرآن کا تعلق علی سے کیا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. اگر حضور دیکھنا چاہتا ہوں, یہی تڑپ ہے. جب سامنے آیا نا, کہا ذہن رکھی گئی. فرمایا اب دیکھنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا, بایاں پاؤں مبارک پہلے پلان میں رکھا. حضرت عارف شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, میرے دل کے دروازے کھل چکے تھے. آج علی کی خیرات میری جھولی میں ڈل رہی تھی. میں ایک ہاتھ باندھے سامنے کھڑا تھا. علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر میرے سامنے تھے. خدا کی قسم جب علی نے پہلا پاؤں رکھا, 15واں سپارہ تک علی نے ختم کر لیا. جب دوسرے پلال میں پاؤں گیا, سارا قرآن ختم کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. میں آپ کا لحاظ باندھے سامنے کرا تھا. ایسے حضرت علی کی بارگاہ سے خیرات مل رہی تھی. کانپ رہا تھا. کہا جاؤ اپنے علاقے والوں کو بتاؤ. حضرت عارف شیرانی عرض کرنے لگے, حضور اپنی بارگاہ سے مجھے مت جانے دیجیے. یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں مجھے علم مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. ادھر کلام بھی تو سامنے تھا, حضور کا قول مبارک بھی سامنے تھا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, جو میرے دروازے تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے علی کے دروازے پہ دستک دے. آج کل ایک اور جانے جی, علم والے بڑے بڑے مولانا, علامہ, 4 کتابیں پڑھی نہ پڑھی, علامہ گلستہ بوستہ کے 2 سبق پڑھے, مولانا کچھ نور الاضحیٰ کے سبق پڑھے, 1 فقہ کی کتاب پڑھی, مولانا. یہ آج کل چل رہا ہے. مولانا بڑے فخر سے مولانا, نہ ضمیر جمع متکلم کی ہے, مولا یہ لفظ علیحدہ ہے, نہ یہ لفظ علیحدہ ہے. علماء بیٹھے پوچھے مولا نہ مولانا. مولوی عام سا کہ کسی مولوی کو کہو چاڑا ہو جاتا ہے, علی کے ساتھ مولا لگاؤ تمہیں درد بڑھ جاتی ہے. مولانا کسی کہو, کسی 2 کتابیں پڑھ لی محبوب نے. مولانا ساجد صاحب نے کہا میں چاڑا ہو گیا. علی کے پاس تو دنیا کا علم بھی ہے, آخرت کا علم بھی ہے, زمین کا علم بھی ہے, آسمان کا علم بھی ہے. تو ہم کیوں نہ علی کو مولا علی کہیں. سرکار نے خود کہا من کن تو مولا ہو, من کن تو, یہ کن تو کانا, کسی کو کانا کی گردان آتی ہے. یہ 14 صیغے ہوتے ہیں, یہ آخری ہے کن تو کن نہ. آخری سے پہلے 13واں صیغہ کن تو, میں جس کا مولا. اور علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. یہاں بڑے بڑے اپریزل ہو رہے ہیں, اور سمجھیے گا چھوٹے چھوٹے نقطے بیان کر رہا ہوں آپ کے عقیدہ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اس بارگاہ سے اپنے عقیدے کو اور مضبوط کر لو. اب ضرورت ہے اس دور میں کہ علی کے نام کا آواز لگائی جائے اور نعرہ لگایا جائے. من کنت مولا, جو مجھے مولا مانے, فہذا علی مولا, وہ اس کو چاہیے کہ علی کو بھی مولا مانے. اعلان فرمایا, زبان نبوت سے اعلان ہے, وہ علی کو بھی. اب آپ سنیے حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سامنے, حضور صلی اللہ کائنات نے فرمایا علی, حضور بیٹھ گئے. تو جو سے بس آخری باتیں میں کر رہا ہوں, بیٹھ گئے. میں علی کان میں بات کی, بات سننے والی ہے, ایسے کان میں بات کی. حضرت علی کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے. فرمایا علی ایسے عرض کی, ہاتھ بند کر, اور جب میں غفیر کی طرف دیکھا, حضور کے غلام موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں. اور یاد رکھیں صحابہ کا مقام بہت بلند ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. یہ مت کہیے کہ اس مسئلے میں مت پڑھیے. لوگوں کو آج میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری کتنی گندی زبان ہے, اور اس زبان پر ہم صحابہ کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, ایسا عقیدہ مت بنائیے اپنا. سارے صحابہ موجود تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی, صحابہ چلے گئے. علی تھے, نبی پاک تھے, 2 ذاتیں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ جاؤ. حضرت علی گئے. جب گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ فاطمہ بتول کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم اللہ علیہ کا. حضرت فاطمہ زہرا کا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا,
فاطمہ الزہرا باہر تشریف لے آئیں، حضرت حسن بھی ساتھ ہیں، حضرت حسین بھی ساتھ ہیں، حضور بیٹھے ہیں اکیلے انتظار میں، علی بھی آگے پیچھے بیٹھ گئے، فاطمہ پیچھے بیٹھ گئی، حسن ایک طرف حسین دوسری طرف، حضور نے اپنی چادر مبارک اٹھائی۔ سبحان اللہ، سننے والی بات ہے، یہاں سے اپنا عقیدہ متعین کر لیجئے۔ حضور نے کملی والی چادر، کملی چادر، مدثر کی چادر اٹھائی، اٹھا کر علی لبیک یا رسول اللہ، حضور حاضر ہوں، فرمایا حسن بیٹا میں بھی بیٹھا ہوں بابا، حسین بھی بیٹھے ہیں، فاطمہ الزہرا لاڈلی بیٹی بھی بیٹھی ہے۔ حضرت علی نے سب پہ چادر اوڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ایسے ہاتھ اٹھائے، مولا تو پاک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو ودود ہے، تو قدوس ہے، تو رب العالمین ہے، تمام کائنات کا خالق بھی تو، تمام کائنات کا مالک بھی تو، مالک شخصیات بھی ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، تیرے لیے تعریف و ثنا ہے۔ مولا کریم ان کو دیکھ رہا ہے، جو ان سے محبت کرے تو رب بھی ان سے محبت کرے۔ سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، جو ان نفوس قدسیہ سے محبت کرے، مولا تیرے محمد کی بات پر تیری بارگاہ میں التجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ایسا ہو گیا کہ نہیں؟ محبت کرے علی سے، محبت کرے حسین سے، محبت کرے حسن سے، محبت کرے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو سرکار مدینہ فرما رہے مولا جو میرا غلام ہو اور ان نفوس قدسیہ سے محبت کرے، ان کی آل سے محبت کرے، تیرے محمد کا تیری بارگاہ میں واسطہ ہے تو اس سے محبت کر۔ معلوم ہوا جو خدا کا معبود بننا چاہتا ہے ان نفوس قدسیہ سے محبت کرے، ان کے دائرے محبت میں آ جائے، اور جو ان کے دائرے محبت میں آ جاتا ہے، یاد رکھے پھر آخری بات میری بھی، نبی پاک نے فرمایا القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی مع قرآن، اور علی اور دونوں کہاں کٹھے ہوں گے؟ آب کوثر پہ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یہ جدا نہیں ہو سکتے، کٹھے ہیں، قیامت تک کٹھے رہیں گے، اور یہ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ قرآن بھی شفیع ہے، علی بھی شفیع ہے۔ میں حوض کوثر پہ علی کیوں کھڑے ہوں گے؟ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، حضور یہ میرے نام لینے والا تھا، یہ جنت میں جانے کے لیے یہ میرے نام لینے والا تھا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، یہ میری یاد سے محبت کرنے والا تھا، حضور یہ سارے اپنے ہیں، ذرا جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے، ان سب کو جنت میں جانے کی اجازت فرما دیجئے۔ حضور کہنا ہے فرمایا دونوں کہاں کٹھے ہوں گے؟ پھر سرکار نے فرمایا ہاں یہ بات بھی سنیے، میرا عثمان میزان پہ ہوگا، میرا صدیق آب کوثر پہ ہوگا، اور میرا علی وہاں حوض کوثر پہ آنے کے بعد نقطے کی بات آپ کر رہا ہوں، پل صراط پہ ہوگا۔ پل صراط کتنی باریک جگہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، وہاں گھاٹی ہے، جاتے جب اندوزی جائیں گے، علی کی ڈیوٹی وہاں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جو علی کے نام سے جلتا ہے وہاں بھی جلے گا۔ ڈیوٹی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے علی، یہ دنیا میں تیرے نام سے جلتا تھا، اور یہاں بھی تیرے نام سے سامنے کھڑا ہے، اس کو خیرات نہیں ملیں گے، جلے گا۔ جو دنیا میں تیرے نام کی خیرات لیتا تھا، پکڑ پکڑ کر جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ ایسا کہہ دیا نا سرکار۔ اور علی کی محبت پیغام یاد رکھیں، یہ دارین کی محبت ہے اور دارین کی نجات۔ صحیح بات ہے، سادات موجود ہیں، علی کی محبت دارین کی محبت ہے، علی سے محبت دارین کی نجات ہے، کیونکہ علی کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن کا تعلق علی سے ہے، اور انہوں نے قرآن کا تعلق نہیں توڑا۔ جو علی والے ہیں وہ بھی قرآن سے تعلق نہیں توڑتے۔ جیسے آج ہمارے جامعہ غوثیہ میری نصیریہ میں چھوٹے چھوٹے طالب علموں نے تکمیل قرآن پاک کی ہے، کیوں؟ اگر ان کی زبان پہ علی ہے تو کام بھی علی والا کرنا ہے، جو علی والے کام کرتے ہیں وہ کام کرنا ہے۔ علی نے قرآن سے تعلق نہیں چھوڑا، علی کے شہزادے حسین ابن علی نے بھی قرآن سے تعلق نہیں چھوڑا۔ جب عصر کا وقت ہوا نا، تلواریں رکیں، یزیدیوں نے سوچا حسین تھک گیا ہے، بیٹا 60 سال عمر ہے، حسین کا بازو نہیں چل رہا، تھک گیا ہے۔ حسین نے تلوار ایسے زمین پہ کی، بات سنیے گا، نزدیک آ کے
ایک بولنے لگا سمر کا ساتھی، کہنے لگا حسین کیا علی اکبر یاد آ گیا تو تیری تلوار رک گئی؟ حسین نے کہا نہیں۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا علی اصغر یاد آ گیا ہوگا، وہ فوارے کی طرح جو خون 6 ماہ کے بچے کے گلے سے نکلا تھا حسین، اور تو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہہ رہا تھا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر حسین کے پاس 100 بھی ہوتے تھے نام پہ قربان کر۔ کیا علی اصغر یاد آ گیا؟ میں نہیں۔ کہا کیا بدتر تھا یاد آیا؟ کہا نہیں۔ اچھا یہ بات تو ضروری ہے کہ تجھے نانا کا مدینہ یاد آ گیا ہوگا، تو حرم کا حج چھوڑ کے آیا ہے، حج یاد آ گئی ہو۔ ساری باتیں فضیلت کی ہیں لیکن آج کوئی یاد نہیں آیا۔ تو پھر حسین تیری تلوار کیوں رکی؟ حسین ابن علی نے جو بات کی سنیے گا، آپ نے فرمایا میری تلوار اس لیے نہیں رکی کہ کٹے ہوئے میرے بھائی کے پاس کے بازو میرے سامنے پڑے ہیں، میرے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش میرے سامنے پڑی ہے، علی اصغر کا تڑپتا ہوا جسم میرے سامنے پڑا ہے، نہیں اس وجہ سے نہیں رکی۔ اگر آج حسین کی تلوار رکی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے رکی۔ حسین کا نعرہ لگانے والوں، علی علی کہنے والوں، یہ حسینیت ہے، یہ علی کا پیغام ہے، یہ علی کے بیٹوں کا پیغام ہے، یہ نفوس قدسیہ کا پیغام ہے کہ وقت صلاۃ، وقت نماز مسجد کا ویران نہ کر بلکہ اس کو آباد کر۔ حسین کے پاس کون سی مسجد تھی؟ یہ قالین تھی؟ نہیں، تبتا ہوا صحرا کربلا کا، وہاں تو پانی مانگا، کہا یہی تو جگہ ہے حسین پانی نہیں دیں گے، تیمم کیا پورے ہاتھوں سے ملت، وہاں ریت پہ جب چہرے پہ مارا خون آلود ہاتھ سے سارا چہرہ داڑھی مبارک خون آلود ہو گئے۔ خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر، حسین کے پاس یہ محراب نہیں تھا، یہ مصلی امامت بھی نہیں تھا، پیچھے تکبیر پڑھنے والا مقتدی بھی نہیں تھا، آج جماعت کے ساتھ پڑھنے والے 2 نمازی بھی نہیں تھے، ایک بھی نہیں تھا۔ ایک بیٹا خیمے سے زین العابدین وہ بیمار تھے، اپنے بابا کو دیکھ رہے کہ خدا کی بارگاہ میں میرا بابا کس طرح جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، خدا سبحانک اللہ اکبر۔ یزیدی نزدیک نہیں آ رہے، کیوں؟ ایک بندہ ہے، خدا ہے، ایک وہ خالق ایک مخلوق ہے، قریب نہ جانا، یہ 2 طاقتیں ہیں، ایک اس رب کی ہے، اس کے بندے کی ہے۔ جب سجدے میں گئے نا، خواجہ نصیر الدین نصیر آپ کی روح تڑپی، کہا کوئی کیا سمجھے کیا سمجھائے کیا جانے نصیر۔ یہ سجدہ دیکھیے، کوئی کیا سمجھے کیا سمجھائے کیا جانے نصیر، آپ کے 2 معبود کی جو گفتگو سجدے سے۔ آج حسین اور رب کی جو گفتگو سجدے میں، کس کو معلوم یہ کون سی گفتگو ہے؟ میرا عشق کہتا ہے حسین خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا، مولا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے دین کی خیر رکھ۔ میں نے نماز پڑھ لی، سر قلم ہوا، دوسرا پیغام حسین کا کیا تھا؟ جسم علیحدہ ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، آواز یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آج یہاں وہ شاعران نے دفتر وادی میں ٹھنڈی جگہ کھڑے ہو کر قاری قرآن پڑھتا ہے، حسین جسم کے بغیر صرف سر اقدس ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بیچ میں تھڑتھڑی مچ گئی، یہ کون ہے صف میں جو قرآن کی آواز اپنی زبان پر لا رہا ہے؟ ہم اس قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی تلوار اور طاقت کا مظاہرہ کر چکے، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سب کی زبانیں بند تھی، کسی نے دیکھا ادھر ادھر نہ دیکھو، نیزے پہ دیکھو، سر حسین نے نہ نماز چھوڑی نہ قرآن چھوڑی۔ یہ پیغام ہے حضرت علی کا، یہ پیغام ہے شہزادہ علی حسین پاک کا کہ میرے محبوب کے غلاموں نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ محبوب خدا کی پسندیدہ عبادت نماز کو چھوڑنا۔ اس سے روح گردانہ ہو جائے، ہم اس پیر کو بھی نہیں مانتے جو کہتا ہے تیری یاد ساری نمازوں میں پڑھتا، دانا تو ایسے لکھتا ہے، ہم تو اس پیر طریقت کو مانتے ہیں، راہبر شریعت کو مانتے ہیں۔ دیکھو اگر ماننا ہے تو پیر سے حضرت پال کی چوکھٹ پہ جاؤ، دیکھو وہاں شریعت کی پاسداری کیا ہے، جاؤ پیر پٹھان کی بارگاہ میں، دیکھو وہاں شریعت کی پاسداری کیا ہے، جاؤ نصیر ملت کی بارگاہ میں اور وہاں دیکھو کہ شریعت کی پاسداری کیا ہے۔
نماز کے جب بیماری ہو سارے وقت ہو، سارے کام چھوڑ کر نماز ہو، نماز کے دیں اور خود صاحب ذات کا قرآن رمضان میں قرآن سناتے ہیں. ہمارے خاندان کے الحمدللہ بدیال مصطفیٰ 4 تھے سردار خان جنہوں نے الحمدللہ تراویح میں قرآن پاک سنایا. تعلق جو عزت جو قرآن کی وجہ سے ہے، ہم کیوں نہ اس کو مضبوط رکھیں؟ اگر قرآن سے ہمارا تعلق نہیں تو پھر علی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. یقین جانیں تعلق اگر سمجھتے ہیں کہ علی علی کے ساتھ ہے، یہ بھنگی علی کا نہیں ہو سکتا، یہ شرابی علی کا نہیں ہو سکتا، یہ شریعت کا مذاق اڑانے والا علی کا نہیں ہو سکتا. جو علی کا ہے وہ قاری قرآن بھی ہے اور 5 وقت کا نمازی بھی ہے. علی ہے 5 وقت کے نمازی ہوتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ علی تو ہے بھی ان لوگوں کا نا. وہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا علی والوں کے لیے کہ چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی. یا علی چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سیرے سجائے بیٹھے. اور آپ نے فرمایا ساکت سنیے گا آخری شعر بس کہ نصیر اچھا ہوا در علی کا مل گیا ورنہ. آخری شعر ساجد صاحب، نصیر اچھا ہوا در علی کا مل گیا ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. نصیر اچھا ہوا در علی کا مل گیا ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. پھر علی والا کون ہوتا ہے؟ جس کا تعلق نماز سے بھی ہے اور قرآن سے بھی ہے، مٹے نتیو اور قرآن سے بھی ہے. قرآن سے بھی ہے. ہمارا تعلق انشاءاللہ قرآن سے بھی ہے اور نماز. آخری اعلان سماعت فرمائیے کہ الحمدللہ گولڈا مقدسہ سے شمس المدارس کے حوالے سے حضور قبلہ نظام الدین جامی دامت برکاتہ العالیہ جانشین نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا حکم آ چکا ہے. الحمدللہ اسلام آباد جیسے نئی بھی جگہ پر 11 کنال جو پیر سید نصیر الدین نصیر جناب گولڈ علیہ رحمہ نے آپ نے مدرسہ کے لیے خریدی تھی، شمس المدارس و شمس المساجد کے نام سے. الحمدللہ اس کا افتتاح ہو گیا اور ہم سب اپنے جامع درب سخن جس لحاظ سے بھی ہے اس عظیم مرکز اور اس کا علیحدہ نصاب ہوگا جو جدید تعلیم پر بھی اور قدیم تعلیم کا انشاءاللہ یہ مقصد ہوگا اور وہاں انشاءاللہ جو عالم دین ہوگا اور جو وہاں سے فارغ ہوگا رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا. پہلے بھی ختم نبوت کے حوالہ سے گولڈا مقدسہ سے پیر سیاہ کشپال کی بارگاہ سے حضرت سلطان باہو کی بارگاہ سے حضرت پیر پٹھان کی بارگاہ سے جتنے بھی آستانے ہیں الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ لوگوں کے جہاں سے ہم منسلک ہیں ہر جگہ سے ختم نبوت کے لیے آواز اٹھتی ہے. اور بالخصوص حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا اور حضور پیر شمس العارفین اور حضور خواجہ قمر الدین سیلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. ستائش ہے. انشاءاللہ اس مدرسے کی تکمیل کے بعد وہاں سے جو علماء فارغ ہوں گے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالہ سے انشاءاللہ وہ عالم اسلام میں کام کریں گے. آپ بھی یہاں میں جتنی بھی یہاں جملہ انتظامیہ ہے ان کے ساتھ تعاون فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی طارق صاحب کو اور بھائی آقا نواز انجم صاحب کو یہ قرآن مجید سنایا ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور جتنے نمازیوں نے سنایا اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.